بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو LIS اردو۔ میں ہوں عمران حیدر۔ اسٹوڈنٹ کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں بہت اچھے سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، کیٹلاگنگ تھیوری اینڈ پریکٹس ہم نے جو ہے وہ اس کورس کو سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ نے کیٹلاگنگ کے بارے میں، کیٹلاگنگ جو ہے وہ آرگنائزیشن، کیٹلاگنگ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آرگنائزیشن، اس کے بعد کیٹلاگنگ کا کانسیپٹ، یہ ساری چیزیں تو کلیئر ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد اب ہم جو جس ٹاپک کی طرف جانے لگے ہیں کہ کیٹلاگنگ ٹولز، کیٹلاگنگ اوزار، کن کی مدد سے کیٹلاگنگ کی جاتی ہے، تو اس ٹاپک پہ آج جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے، اگر کسی چیز کو ہم نے جو ہے وہ کھولنا ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس اوزار کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ ایک کامن سی بات ہے۔ تو اسی طرح سے اگر کیٹلاگنگ کرنی ہے، ہم نے کیٹلاگ کارڈ بنانا ہے، لائبریری کیونکہ سب سے اہم ڈپارٹمنٹ کیٹلاگنگ ہے، تو اس کے لیے ہمیں پھر ظاہر ہے ٹولز کی ضرورت پڑتی ہے، آلات کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس میں کیٹلاگنگ میں کون کون سے ٹولز، کون کون سے آلات ہم استعمال کر کے کیٹلاگنگ کرتے ہیں، اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جناب، اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوسچن نمبر 5، ایکسپلین دی کیٹلاگنگ ٹول۔ کیٹلاگنگ سازی معجزات بیان کریں۔ بہت ہی اہم جو ٹاپک ہے، بہت ہی اہم سوال ہے، اس کے بارے میں پوچھا بھی جاتا ہے، بعض دفعہ اسائنمنٹ میں بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ پیپر میں بھی لازمی سوال آتا ہے کہ کیٹلاگنگ ٹول کیا ہے، ان کے بارے میں بتائیں، یا ایکسپلین کریں، یا ڈسکرائب کیٹلاگ ٹول۔ مطلب اسی طرح سے کیٹلاگنگ ٹول کے بارے میں لازمی جو ہے وہ سوال آئے گا، تو بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ تو معجزاتی کیٹلاگ سازی کیا ہے کہ ہر کام میں اور پیشہ میں اوزار کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈاکٹر کو دوائیات اور آلات جراحی کی ضرورت ہوتی ہے، مصنفین کو قلم و کاغذ کی ضرورت پڑتی ہے۔ غرض ہر کام کچھ نہ کچھ اوزار کی معاونت کا تقاضا کرتا ہے۔ اس طرح کیٹلاگنگ کے لیے کیٹلاگر کو جن اوزاروں کی ضرورت پڑتی ہے وہ مطلب ان کے بارے میں آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ مطلب آپ اس سے بالکل جو سمپل سی چیز ہے کہ ہر ایک کام کے لیے، اگر ایک مکینک ہے تو اس کو بھی اوزاروں کی ضرورت پڑتی ہے، کہ اگر ایک موٹر سائیکل مکینک ہے یا ایک آٹو جو ہے وہ مکینک ہے، تو اس کو جب تک اس کے پاس اوزار نہیں ہوں گے تب تک وہ کام نہیں کر سکے گا۔ ایک الیکٹریشین ہے تو اس کے پاس بھی اوزار ہوں گے تب ہی وہ کام کرے گا، ورنہ اس کو بھی ایسے ویسے ہاتھ سے تو کام ہوتا نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی چیز تو ہے جس کے ذریعے ایک اسکریو، ایک جو ہے وہ اسکریو کو کھولنا ہے، تو اسکریو کو کھولنے کے لیے اسکریو ڈرائیو کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح سے کیٹلاگنگ کے لیے بھی کیٹلاگ ٹول جو ہے وہ بالکل ضروری ہیں، اور ان کے بغیر کیٹلاگنگ نہیں ہوتی۔ آگے میں چل کر جو ہے وہ آپ کو مزید اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ کیٹلاگ ٹول ہے کون کون سے جن کی مدد سے جو ہے وہ کیٹلاگنگ کی جاتی ہے۔ ہاں جی اسٹوڈنٹ، سب سے پہلا جو کیٹلاگنگ ٹول ہے وہ ہے لائبریری کیٹلاگ، کہ لائبریری کا کیٹلاگ یہ پہلا ٹول ہے۔ اس کو آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں کہ پہلا ٹول نوٹ کر لیں، لائبریری کیٹلاگ۔ کیٹلاگنگ ٹول کی بات ہم کر رہے ہیں، تو کیٹلاگنگ ٹول میں یہ پہلا ٹول کیٹلاگر کے لیے پہلا اور سب سے بڑا لائبریری کیٹلاگ ہے۔ جب کتب و دیگر مواد کیٹلاگ سازی کے لیے لائبریری کے فنی شعبہ میں لایا جاتا ہے، تو کیٹلاگر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسے پہلے سے تیار شدہ کیٹلاگ مل جائے تاکہ زیادہ محنت نہ کرنی پڑے اور وقت کی بچت ہو جائے۔ کہ کیٹلاگنگ کے لیے جب بھی کوئی بک کیٹلاگنگ شعبہ میں آتی ہے، کیٹلاگنگ ڈپارٹمنٹ میں آتی ہے، تو سب سے پہلے تو جو ہے وہ کیٹلاگر یہی چیز دیکھتا ہے کہ یار اگر تو اس سے پہلے اسی بک کی انٹری وغیرہ ہوئی ہے، اس کا کیٹلاگ بنا ہوا ہے، تو اسی کو سیم جو ہے وہ مجھے پھر نئے سرے سے انٹریز وغیرہ نہیں کرنی پڑیں گی، اسی کارڈ کو دیکھ کر میں اسی کارڈ کو تیار کر لوں گا، جس سے جو ہے وہ محنت بھی کم لگے گی، وقت کی بھی بچت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اس مقصد کے پیش نظر وہ سب سے پہلے لائبریری کیٹلاگ چیک کرتا ہے۔ اب لائبریری میں کیونکہ اگر بک آئی ہے تو اس کو اگر اس بات کا شبہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے یہ بکس جو ہیں وہ لائبریری میں موجود ہیں، تو ظاہر ہے اب اس کا کیٹلاگ بھی موجود ہوگا، تو وہ اپنا لائبریری کا کیٹلاگ چیک کرے گا۔ تو جب اس کو چیک کر لے گا تو اگر تو اس کو وہ مواد مل جائے گا تو پھر تو وہ اسی سے ہی جو ہے وہ اپنا نیا کیٹلاگ تیار کر لے گا۔ بصورت دیگر پھر جو ہے وہ اگر نہیں ملتا تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ اپنا نیا کیٹلاگ جو ہے وہ تیار کرے گا۔ تو یہ پہلا جو اوزار تھا، پہلا جو ٹول تھا کیٹلاگنگ کا، وہ لائبریری کیٹلاگ۔ اس کے بعد دوسرا جو ٹول ہے اس کی بات کرتے ہیں، تو پرنٹڈ کیٹلاگز ادر لائبریریز، دوسری لائبریریوں کا مطلوبہ
मतबूआ कैटलॉग कि दूसरी लाइब्रेरियों का जो छपा हुआ प्रिंटेड कैटलॉग है उनकी मदद से भी ही कैटलॉगिंग की जा सकती है। और कैटलॉगिंग टूल में ये भी सबसे अहम टूल जो है वो तस्वर किया जा सकता है। बड़े बड़े कुतुब खाने अपना कैटलॉग शाया करवाते हैं और फिर ज़रूरत के तहत उसका जो है वो सप्लीमेंट भी शाया होता रहता है। ऐसे कैटलॉग आमतौर पर उन कायरीन के लिए शाया किए जाते हैं जो इस्तेमाल के लिए कैटलॉग घर ले जाते हैं ताकि फ़ारुल-औक़ात में जो है वो उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। दूसरा, इसकी ज़रूरत दूसरे कुतुब खानों को पड़ती रहती है। इस कैटलॉग से वो जान लेते हैं कि कौन सा मवाद किस लाइब्रेरी में मौजूद होगा। और तीसरा, छोटे कुतुब खाने इसकी रोशनी में अपने कैटलॉग तैयार करते हैं। इस तरह ना सिर्फ उनके वसाइल में बचत होती है बल्कि कैटलॉगिंग में भी आसानी पैदा हो जाती है। इसके अलावा बड़े कुतुब खाने कैटलॉगिंग कवानीन से ज़्यादा आगाह होते हैं, लिहाजा उन पर जो है वो बहुत सी पाबंदियां भी आयद होती हैं। इसलिए कैटलॉगर ये कोशिश होती है कि वो इस किस्म के कैटलॉग को इस्तेमाल में लाए। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और ब्रिटिश लाइब्रेरी इस किस्म के कैटलॉग जो है वो शाया करते हैं। मतलब दूसरी लाइब्रेरियां जो बड़ी लाइब्रेरी हैं उनका कैटलॉग, उन्होंने अपने कैटलॉग छापे हुए होते हैं, इसी मकसद के लिए छापे होते हैं कि आप उनको उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें और उन्हीं ही की मदद से आप अपनी बुक्स की जो है वो कैटलॉगिंग कर लें। तो ये भी एक जो है वो अहम टूल है दूसरी लाइब्रेरियों का, जो छपा हुआ कैटलॉग है, प्रिंटेड कैटलॉग, इसको इस्तेमाल करके भी जो है वो कैटलॉगिंग की जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं जी नंबर 3 जो टूल है बिब्लियोग्राफीज, किताबियात। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि कैटलॉग साजी का तीसरा टूल किताबियत है। जब कैटलॉगर को अपना मतलूबा मवाद की मालूमात लाइब्रेरी कैटलॉग या दूसरी किसी कुतुब खाने के शायशुदा कैटलॉग से नहीं मिलती तो ऐसी सूरत में किताबियात बिब्लियोग्राफी मददगार साबित होती है। बिब्लियोग्राफी की मदद से फिर जो है वो कैटलॉग जो है वो तैयार किया जाता है। इससे मवाद को चेक किया जाता है और किताबियाती मालूमात की तफसील की जाती है, तफसील मालूम की जाती है। किताब की कई अक़साम में, इनमें ज़्यादातर नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है वो साबित हुई है क्योंकि ये किसी मुल्क में शाया होने वाले तमाम इल्मी मवाद का अहाता करती है। किताबियात मतलब जहाँ पर भी जो भी बुक शाया होती है तो उसको जो है वो किताबियात में शामिल कर दिया जाता है। तो इसमें मतलब सारी बुक्स, तकरीबन दुनिया में जितनी भी छपने वाली बुक्स होती हैं उन सब का रिकॉर्ड जो है वो मौजूद होता है। इसलिए इसको जो है वो कैटलॉगिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है, कैटलॉगिंग में एज ए कैटलॉगिंग टूल के तौर पर। हर मुल्क अब बिब्लियोग्राफी में हर मुल्क अपनी कौमी किताबियात शाया करता है। मतलब पाकिस्तान से पाकिस्तान नेशनल बिब्लियोग्राफी, भारत से इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, बरतानिया से ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी वगैरह। इसके अलावा कुछ नाशरीन भी अपने स्टॉक पर मुश्तमिल कैटलॉग शाया करते हैं जो बिब्लियोग्राफी के ज़ुमरे में आते हैं। गोया खालिस्तन तजारती मकासद के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन कैटलॉगर को इससे भी खातिर ख्वाह मालूमात हासिल होती है और इसी की मदद से जो है वो कैटलॉग तैयार कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं जी नंबर 4 कैटलॉगिंग कोड्स, किताब साजी के कवायदो ज़वाबित कि किस तरह से ये कैटलॉगिंग कोड जो है वो कैटलॉगिंग में जो है वो मददगार साबित होते हैं, एज ए टूल के तौर पर किस तरह से काम करते हैं। जब कैटलॉगर को किसी भी बुनियादी ज़राए से मालूमात मैसर ना हो तो वो कोड से इस्तेफादा करता है जिसमें कैटलॉगिंग साजी के मुतालिक तमाम तर कवानीन ज़वाबित दर्ज होते हैं। कोड्स से किसी भी मसले का हल तलाश किया जा सकता है। आजकल ACCR2 इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके कैटलॉगिंग कोड्स के बारे में इससे पहले भी मैं 1-2 शॉर्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंचा चुका हूँ, आप लोगों को बता चुका हूँ। वो शॉर्ट वीडियो में ACCR1 और ACCR2 दोनों के बारे में, वो भी इसी वीडियो को इसी चैनल पर विजिट करें तो आपको ACCR1 और ACCR2 के बारे में भी काफ़ी मालूमात मिल जाएंगी। तो ये भी कैटलॉगिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हाँ जी, नंबर 5 पर है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, मौजूई सुर्खियों की फहरिस्त। कैटलॉगिंग टूल में नंबर 5 पर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, मौजूई सुर्खियों की फहरिस्त। और किस तरह से ये कैटलॉगिंग टूल में जो है कैटलॉगिंग में ये एज ए टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रही है कि अनवानात के तयन और इंतखाब में किसी मुस्तनद फहरिस्त अनवानात से मदद लेनी पड़ती है। इस मकसद के हल के लिए अंग्रेजी में सेर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग और LC सब्जेक्ट हेडिंग और उर्दू में म्यारी मौजूई सुर्खियाँ, मतलब इसको म्यारी मौजूई सुर्खियाँ कहते हैं। अब सेर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में भी तमाम तर जितनी भी बुक्स हैं उनकी जो है वो हेडिंग वगैरह वहाँ पे उनकी डिटेल जो है वो दी गई होती है। और LC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग जो है वो ये दोनों जो है वो सब्जेक्ट हेडिंग में, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में ये दोनों जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं और इसी की मदद से जो है वो कैटलॉगिंग जो है वो की जाती है और एज ए कैटलॉगिंग टूल के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नंबर 6 पर जो टूल है वो लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट डिक्शनरीज है, लुगात लसानी और मौजूई
اب ڈکشنری دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک زبان کے اعتبار سے، دوسرے مضمون کے لحاظ سے۔ کیٹلاگر ان سے اصطلاحات، الفاظ کے معنی اور دیگر مشکلات کے سلسلے میں مدد لیتا ہے۔ اب ڈکشنری ظاہر ہے کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے، کوئی ایسا ورڈ آ جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس کی کیٹلاگر کو سمجھ نہیں آتی، تو پھر ڈکشنری کی مدد سے بھی اس کے جو مطلب میننگ جو ہے وہ پتہ کر لیتا ہے، اور اس سے یہ بھی ایز اے ٹول کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور اس سے بھی جو ہے وہ کیٹلاگنگ کرنے میں جو ہے وہ بہت اہم کردار ہے اس کا بھی، کیونکہ جو ایسی چیزیں جس کی سمجھ نہ آ رہی ہو یا کوئی ایسا الفاظ جس کی سمجھ نہ آ رہی ہو، تو پھر یہ اسی کی مدد سے ہی اس کی سمجھ آتی ہے، اور پھر کیٹلاگنگ کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے اس سے۔ 7 پر جو ٹول ہے وہ جی ہے اتھارٹی فائل۔ اتھارٹی فائل کیا ہوتی ہے کہ لائبریری اپنی ضرورت کے پیش نظر جو اسٹینڈرڈ رول کے علاوہ کبھی کچھ قوانین بھی وضع کرتی ہے، جس کو اتھارٹی فائل کہا جاتا ہے۔ کہ ضرورت کے پیش نظر کیا ہوتا ہے کہ اپنے قانون کے علاوہ قانون بھی وضع کرتی ہے، مطلب جو اسٹینڈرڈ رول ہیں ان کے علاوہ کچھ جو قانون ہیں وہ بھی وضع کرتی ہیں کہ یہ اس قانون کے تحت بھی جو ہے وہ کیٹلاگنگ کی جا سکتی ہے، اس رول کے تحت بھی کی جا سکتی ہے، جس کو اتھارٹی فائل کہا جاتا ہے۔ کیٹلاگر بوقت ضرورت اس سے بھی استفادہ حاصل کر کے اپنی مشکلات کا حل تلاش کر سکتا ہے۔ مطلب جو کیٹلاگنگ کے لیے جو رول بنائے گئے ہوئے ہیں مختلف لائبریریوں نے، مختلف جو بڑی لائبریری ہیں انہوں نے جو رولز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی ایک اتھارٹی فائل ہوتی ہے۔ ایک تو سٹینڈرڈ رول ہے نا، سٹینڈرڈ رول تو سٹینڈرڈ رہنے ہیں، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، اس کے مطابق ہی آپ کو چلنا پڑے گا۔ لیکن کچھ رولز جو لائبریریوں نے اپنے لیے کچھ جو سرچ کرنے کے بعد کچھ جو حالات کے پیش نظر مطلب اس کو ایک اپنے لیے بھی کچھ رولز جو بنا لیے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال میں کچھ اس طرح سے دیتا ہوں، یہ کیٹلاگنگ کے میں تو نہیں ہے، مطلب لائبریری کی مثال دیتا ہوں کہ اپنے رول کس طرح سے بنائے جاتے ہیں۔ اب لائبریری میں جو بکس ہماری ہوتی ہیں ان میں ایک اسٹیمپ جو ہے اس کے فرنٹ پہ ہوتی ہے، ایک بیک پہ ہوتی ہے، اور ایک اسٹیمپ بک کے اندر بھی لگائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اگر بعض دفعہ اسٹوڈنٹ فرنٹ پیج بھی اور بیک پیج دونوں پھاڑ لیتے ہیں جس کے اوپر اسٹیمپ لگی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے یہ ہماری لائبریری کی بک ہے، تو اگر وہ بالفرض دونوں جو ہے وہ اسٹیمپ والے پیجز پھاڑ دیتے ہیں، اکھاڑ دیتے ہیں بک میں سے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جی بکس تو میری ہے، تو لیکن ایک خاص خفیہ کوڈ مطلب ایک خاص خفیہ اسٹیمپ بھی لگی ہوئی ہوتی ہے بک کے اندر۔ اب وہ ہر لائبریری اپنے رول کے مطابق اس کا ایک پیج جو خفیہ پیج ہوتا ہے اس کو سلیکٹ کر لیتی ہے جس کے اوپر اسٹیمپ لگائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے مطلب یہ اب لائبریری کا اپنا جو ہے وہ رول بنایا ہوا ہے، اپنا قوانین بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ کیٹلاگنگ کے لیے بھی رول بنایا گیا ہوتا ہے، تو وہ جو رول ہوتا ہے اس کو اتھارٹی فائل کہتے ہیں، اور اس اتھارٹی فائل کی مدد سے بھی کیٹلاگنگ کی جاتی ہے اور ایز اے ٹول کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیٹلاگنگ ٹولز کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل آپ کو درپیش آ رہا ہو، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، مزید اس کی میں وضاحت آپ کو کر دوں گا، مزید وضاحت کے ساتھ اور بھی آپ کو میں بتا دوں گا اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آ رہا ہو۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔